3 تلاوتیں پڑھی. پہلی تلاوت میں ہم نے کیا پڑھا؟ پہلی تلاوت کسی کو پتا ہے کہ پہلی تلاوت ہم نے کیا کی؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ انوالو ہوا کریں، آپ شامل ہوا کریں کہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم نے پہلی تلاوت میں ایلڈر صاحب نے بتایا، ہم نے پہلی تلاوت میں یہ پڑھا کہ مقدس موسیٰ جو ہیں وہ کوہ سینا پر جاتے اور وہاں پہ جا کر ان کے چہرے پر خدا کا نور چمکتا. وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو یشوع انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کیا کریں؟ چھپا لیں، کیونکہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے. ہارون اور یشوع سے وہ پہلے ملتے ہیں اور وہ رومال سے پھر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کا چہرہ دیکھ سکیں، جبکہ ان کا چہرہ جو ہے دیکھا نہیں جا سکتا تھا. یہ نور جو ان پر آیا تھا، یہ جلال جو ان پر آیا تھا، وہ جلال خدا کا تھا اور ان کا اپنا نہیں، کیونکہ روشنی ریفلیکٹ ہو رہی. جیسے آپ دیکھیں سورج ہے، سورج چمکتا ہے، اگر وہ کسی شیشے پر پڑے، خاص طور پر آئینے پر، تو پڑتے ہی ریفلیکٹ ہوتی ہے روشنی، اور ریفلیکٹ ہو کے وہ روشنی اگر آپ کسی کی آنکھ میں ڈالیں تو اسے یہی فیل ہوتا ہے کہ یہ روشنی شیشے سے آئی ہے، جبکہ وہ روشنی شیشے کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ سورج کی ہوتی ہے، جہاں سے روشنی اس پہ پڑی ہے اور پڑھ کر کیا ہوئی ہے؟ ریفلیکٹ ہوئی. تو مقدس موسیٰ پر جو روشنی پڑی ہے، جو جلال دکھائی دے رہا ہے، وہ خدا کا ہے اور صرف ان کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ منعکس ہو رہا ہے، یعنی کہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اب جب ہم دوسری تلاوت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس بات کی امید دلائی جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ تمام کے تمام جلالی ہو جائیں گے، جب آپ پر خدا کا جلال چمکے گا اور آپ بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے. صرف انعکاس نہیں ہوگا روشنی کا، جلال کا، بلکہ آپ بدل جائیں گے اور جلالی ہو جائیں گے. مقدس موسیٰ پر جو جلال چمکا، اس سے وہ جلالی ہوئے نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ جلال صرف ریفلیکٹ ہو رہا. لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، رسولوں نے ہمیں سمجھایا، خاص طور پر سینٹ پیٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ بدل جائیں گے، پھر آپ پورے طور پر جلالی ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند اپنا جلال صرف آپ پر چمکائے گا نہیں بلکہ آپ کو بدل دے گا اور آپ جلالی بدن میں ظاہر ہوں گے. جلالی بدن کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ رہیں گے. اب اس سارے معاملے کو یسوع مسیح جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر جاتے ہیں اور ساتھ کس کو لے لیتے ہیں؟ پترس، یعقوب اور یوحنا کو. اور پترس اور یوحنا جو ہے یہی زیادہ پھر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جلالی جسم ہوتا کیسا ہے، کیونکہ انہوں نے جلالی بدن کو دیکھا. اب یسوع مسیح جاتے کس لیے ہیں؟ دعا کرنے اور انہیں ساتھ لے، اور وہاں جا کر ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، ان کی پوشاک جو ہے سفید براق کی طرح ہو جاتی ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں، اس سارے معاملے میں یسوع مسیح پہلے نمبر پہ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا کب؟ جب آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں. جب آپ کیا کریں گے؟ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی دعا نہیں کی، میں تو دعا کرتا ہی نہیں، مجھے تو دعا آتی نہیں، میں کبھی بیٹھ کے گھر میں دعا نہیں کرتا، میں کبھی چرچ میں آ کے دعا نہیں کرتا، لیکن میں جلالی بدن کے ساتھ جھوٹوں گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آج کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جب اپنا جلال ظاہر کر رہے ہیں لوگوں پر،
جب انہوں نے پترس، یعقوب اور یوحنا کو اپنا جلال دکھایا تو اس سے پہلے وہ دعا میں، اور جلالی ہونے کے لیے، جلالی بدن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلا جو قدم اٹھانا ہے وہ ہے دعا میں ٹھہرنا۔ اگر آپ دعا میں نہیں ٹھہرتے ہیں، اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں، اگر دعا کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے ہیں تو آپ کبھی بھی جلالی بدن کے ساتھ نہیں جڑیں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی دعا نہیں مانگی ہے، کبھی بھی آپ نے دعا میں اپنے آپ کو نہیں رکھا۔ تو آج کا کلام ہمیں پہلے نمبر پہ یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ جلالی بدن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو ہمیشہ دعا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ تبھی یسوع مسیح نے کہا تھا جاگتے رہو اور دعا کرو، جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں لازمی ہے کہ ہم اپنی صبح کا، شام کا، تمام جگہ پہ ہم ہمیشہ دعا میں ٹھہریں۔ رات کو سونے سے پہلے ہر حال میں دعا کریں۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اسرائیلی رات کو سونے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سو۔ وہ خدا کو یہ کہہ کر سوتے تھے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سو، اور اپنی روح کو خدا کے حوالے کر کے وہ سو۔ اور ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جب بھی سونے لگیں تو سب سے پہلے خدا سے کہیں کہ خدا میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تاکہ میں تیری مدد سے، تیری وجہ سے صبح اٹھوں۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں صبح اٹھاتا کون ہے؟ خدا۔ ہم تو مر جاتے ہیں حساب سے، کیونکہ سونا جو ہے وہ آدھی موت ہے۔ جو آپ کو یاد دلاتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ حقیقت میں ہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں پنجابی جی کنے جو گے، کچھ بھی نہیں۔ آپ سو جاتے ہیں اور پھر جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا گھر نہیں رہتا، آپ کی گاڑی نہیں رہتی، آپ کی بائک آپ کی نہیں رہتی، آپ کی سائیکل آپ کی نہیں رہتی، کوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہوتی۔ اور پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے میرے پاس تو یہ سارا کچھ ہے، لیکن جب آپ سو گئے رات کو تو کچھ بھی آپ کا نہیں رہا۔ اور آپ جب خداوند سے کہیں گے کہ خدا مجھے اپنی حفاظت ملے، تو وہ پھر آپ کو بھی اپنی حفاظت ملے گا، آپ کی چیزوں کو بھی اپنی حفاظت ملے گا، اور آپ کی چیزیں آپ کو جس طرح سے تھیں اسی طرح سے کیا کرے گا؟ حوالے گا، کیونکہ آپ اٹھ گئے ہیں، آپ کو اس نے اٹھا دیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک چوکیدار ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ سو جائیں، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان کی کیا کر رہا ہوں؟ حفاظت کر رہا ہوں، اور جب آپ اٹھیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو اسی طرح سے ملیں گی جس طرح سے یہ آپ نے ملے والے۔ تو خدا بھی ہر وقت آپ کی تمام چیزوں کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حفاظت۔ اس لیے آپ کو صبح اٹھتے ہی خداوند کا کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا۔ کہ خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ کل میرے پاس تھا وہی آج میرے پاس ہے، بلکہ تو نے اور زیادہ مجھے برکتوں سے نوازنے کے لیے اٹھایا تاکہ مزید مجھے ملے۔ اس بات کے لیے میں تیرا کیا کرتا ہوں؟ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج ہم پہلی بات یہ سیکھ رہے ہیں کہ دعا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ دعا کے بغیر آپ نہیں بدل سکتے، دعا کے بغیر آپ چینج نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس دو لوگ ہیں، ایک مقدس موسیٰ ہے اور دوسرا مقدس الیاس۔ یہ دو لوگ ظاہر ہوتے ہیں، یہ دونوں کیا اظہار کر رہے ہیں؟ اصل میں جو مقدس موسیٰ ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہیں وہ حقیقی جلالی ہے، وہ جلال، وہ نور جو میرے چہرے پر آیا وہ یسوع مسیح کی وجہ سے، وہ انہی کا نور تھا جو مجھ پر آیا، اور لوگوں نے مجھے کہا کہ اپنے منہ کو اٹھاؤ۔ میں خود سے جلالی نہیں،
اور ساتھ ساتھ وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تمام تورات اور اصحاف انبیاء سب کے سب یسوع مسیح کے ذریعے سے ہوئے۔ تورات کی گواہی دے رہے ہیں مقدس موسیٰ، اور اصحاف انبیاء کی گواہی دے رہے ہیں مقدس الیاس۔ یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں، یہ دونوں آئے ہیں، ایک تمام انبیاء کو ظاہر کر رہا ہے اور ایک بندہ ساری شریعت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ دو لوگ جو ہے شریعت کو اور انبیاء کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو یسوع مسیح ہے اصل میں یہ تمام نبیوں کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانے والے یہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آج کلام جو ہے خود مجسم ہو کر ہمارے درمیان۔ اب دیکھیں یوحنا جو ہے چونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا جلالی حالت میں، اس لیے آپ دیکھیں یوحنا اپنی انجیل کا آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں، ابتدا میں کلام، کلام خدا کے اور کلام ہی۔ اب دیکھیں وہ آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا جلال دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس لیے آغاز کیا تو اس بات سے کیا کہ واقعی یسوع مسیح جو ہے وہ جلالی ہے، واقعی یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں اور یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی اس بات کو دیکھا۔ اور پطرس بھی آج ہم جب دوسری تلاوت ہم نے دیکھی تو پطرس رسول بھی اسی لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا جسم بدل جائے گا کیونکہ انہوں نے بدلتا ہوا جسم دیکھا، انہوں نے ایکسپیرینس کیا اس بات۔ اب دیکھیں یسوع مسیح کے ساتھ یہ دو لوگ ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں تھے، اس لیے تاکہ یسوع مسیح کے حوالے سے بتا دیا جائے کہ جتنا بھی کلام نازل ہوا ہے، جتنی بھی باتیں آج تک ہوئی ہیں، وہ سب کچھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس، یعقوب اور یوحنا نیند سے بھرے ہوئے، وہ سو گئے، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو اٹھتے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ موجود ہیں۔ پطرس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 ڈیرے بنائے جائیں، ایک میں یسوع مسیح رہے، ایک میں مقدس موسیٰ رہے اور ایک میں مقدس الیاس۔ بے شک انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، یہ جو میں نے دیکھا ہے، اب یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا سوچیں، تبھی ہم کہتے ہیں نا اب ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ جو پطرس نے ایکسپیرینس کیا وہ ایسا ہے کہ جب ہم اسے ایکسپیرینس کریں گے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور جلالی بدن کے ساتھ جب ہم اٹھیں گے تو پھر ایک ایسا ماحول ہوگا، ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ وہ بڑا سکون والا ہوگا، بڑا اطمینان والا ہوگا، جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پہ اب کیا کریں، رہ جائیں، ادھر ہی رہ جائیں۔ اور یہ 5 کا جو فگر ہے یہ ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ اب ذرا غور کریں تو اسی طرح سے 3 تو یہ لوگ موجود تھے اور 2 جو ہیں وہ آگے سے ظاہر ہوئے، اور خدا کا جلال جو ہے ان 5 کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے کلام میں خدا ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو میں چاہتا ہوں کہ وہ جلالی بدن کے ساتھ اٹھے۔ ہر ایک سے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدن تبدیل ہو جائے، بدل جائے۔ لیکن جو پہلے والا جسم ہے وہ ہو سکتا ہے بڑا عجیب سا، ہو سکتا ہے کوئی بڑا ہی بدصورت قسم کا انسان ہو، لیکن جب وہ جلالی بدن کے ساتھ اٹھے گا تو وہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ لہذا کوئی بھی لہذا کسی بھی شخص کو ہم بدصورت نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو اس کا الٹیمیٹ جسم ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تتلی کو،
تتلی کبھی دیکھی؟ کتنی خوبصورت. لیکن اس سے پہلے والا جب وہ لاروا سے نکلتی ہے، اس کے بعد جو اس کی باڈی ہوتی ہے، یعنی کہ تتلی بننے سے پہلے جب وہ کیٹرپلر ہے، نا، بڑی بدصورت، بڑا عجیب سا لگتا ہے، بالکل خوبصورت نہیں لگتی. جب وہ کیٹرپلر کی حالت میں ہوتی ہے بالکل بھی خوبصورت نہیں لگتی ہے. لیکن جو ہی وہ بدل جاتی ہے، جو ہی وہ نیا جسم حاصل کرتی ہے، انتہائی خوبصورت. ایسے بندے کو لگتا ہے بندہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو. ایسے ہم کتنے بھی کیسے بھی کیوں نہ ہو، کیسا بھی ہمارا چہرہ کیوں نہ ہو، کیسے بھی خد و خال کیوں نہ ہو، آپ ایک بات پر یقین کریں کہ جب آپ بدل جائیں تو آپ انتہائی خوبصورت انسانیت اختیار کریں، انتہائی خوبصورت ہوگے. اس لیے آپ کو اپنے موجودہ حال کو نہیں، موجودہ شکل کو نہیں، بلکہ آنے والی شکل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ آنے والی شکل بہت خوبصورت ہے، اس لیے جو موجودہ شکل ہے اس کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہے تو ہی اگلی شکل آپ حاصل کریں. کیٹرپلر ہے تو تتلی بنے گی نا، ورنہ تو نہیں بنے گی. تو آپ کی یہ جو شکل ہے یہ ہے تو جلالی شکل ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، چاہے آپ کو اچھی لگے یا جیسی بھی ہو. یہ بہت اچھی ہے کیونکہ اس نے بہت جلد بدل کر انتہائی خوبصورت جلالی بدن کو اختیار کر لیا، جلالی شکل کو اختیار کر لیا. اس لیے لازمی ہے کہ آج ہم اس بات کو بھی اپنی زندگی میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی چہرے کو، کسی بھی شکل کو برا نہ کہیں. یہ نہ کہیں کہ بڑا بدصورت ہے. کبھی کسی شکل کو کسی بھی صورت میں برا نہ کہیں، کیونکہ اس نے کس میں تبدیل ہو جانا ہے؟ جلالی بدن میں تبدیل ہو جانا. آپ کیسے بھی کسی بھی طرح کے اب بہت خوبصورت ہے، بہت ہی اچھے، بہت اٹریکٹیو. اس لیے کیونکہ آپ کس کے ہیں؟ یسوع کے ہیں، جس نے آپ کو جلالی بدن میں کیا کر دینا ہے؟ تبدیل کر دینا. آپ صرف اس حالت میں ابھی چند دنوں کے لیے، کیونکہ خدا کے نزدیک آپ کے جو دن ہیں 60 70 سال 80 سال یہ چند سیکنڈز کے برابر. تب تھوڑی مدت کے لیے اس حالت میں، جیسے تتلی بھی تھوڑی مدت کے لیے اس حالت میں ہوتی ہے، آپ بھی تھوڑی مدت کے لیے اس حالت میں. اس کے بعد آپ نے ایک دم ایک نئی حالت میں آ جانا ہے. اور اس حالت میں آنے کے لیے، اس حالت میں آنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ دعا کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ اگر آپ دعا میں رہیں گے تو ہی آپ اس حالت میں جائیں گے. جیسے کہ اگر کیٹرپلر کو خوراک نہیں ملتی، چیزیں نہیں ملتی، اس طرح کی آب و ہوا نہیں ملتی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گا ادھر ہی، اگلی حالت میں وہ نہیں جائے گا. ایسے ہی اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہم اگلی حالت میں نہیں جائیں گے. اگلی حالت میں جانے کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعا میں رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے جس نے آپ کو اگلی حالت میں لے کے آنا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ 6 سکیل میں، 7 سکیل میں، 8 سکیل میں یا 12 سکیل میں کسی میں اس کی پروموشن ہوئی، 7ویں میں ہے وہ 8ویں میں پروموشن ہوئی، یا 18ویں میں ہے اور 19ویں میں پروموشن ہوئی. مثال کے طور پر 18ویں گریڈ میں 19ویں میں پروموشن ہوگی. اگر وہ جاب چھوڑ دے پروموشن ہوگی؟ جاب چھوڑ دے تو پروموشن ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جس نے پروموشن کرنی تھی اس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے. آپ نے جلالی بدن میں جانا ہے. کس میں جانا ہے؟ جلالی بدن میں. تو جلالی بدن میں لائے گا کون؟ خدا. تو رابطہ رہے گا تو آئیں گے نا. تو اگر رابطہ ٹوٹ گیا پھر نہیں. جیسے میں نے کہا آپ کو کہ آپ 18ویں سے 19 میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو رابطہ
जॉब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जॉब नहीं रहेगी तो आप 18वें से 19वें में नहीं जाएंगे। ऐसे ही दुआ के जरिए खुदा के साथ अगर राब्ता नहीं रहेगा तो आप इस हालत से जलाली हालत में, इसलिए हमेशा दुआ में ठहरें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वक्त आपका दुआ में गुजरे। हर वक्त आप दुआ में ही हो। जरूरी नहीं है कि आप कुछ टाइम निकालें। वैसे तो शाम, सुबह और दोपहर हजरत दाऊद कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की जब बात आती है तो आप तो खरीदे हुए बंदे के लिए टाइम मुकर्रर नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप किसी के गुलाम हैं और खरीदे हुए गुलाम, किसी ने आपको खरीदा है और अपने घर ले गया, पे नहीं है कोई, आप खरीदे हुए गुलाम। आपको 12 बजे भी उठाया जाएगा तो आपको उठना, आपको 2 बजे भी कहा जाएगा ये काम करो तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या है? खरीदे हुए गुलाम हैं। तो आप जितने भी हैं, मैं और आप सब, हम सब के सब यीशु के खून से क्या गए हैं? खरीदे गए। इसलिए हमें कोई टाइम नहीं मुकर्रर करना है कि मैंने सुबह दुआ करनी है, फिर मैंने दोपहर को दुआ करनी है, फिर मैंने शाम को दुआ करनी है, बल्कि आपको हर वक्त ही दुआ में रहना। और हर वक्त दुआ में कैसे रहेंगे? हर वक्त दुआ में रहने का बड़ा आसान तरीका है। जो भी आप करें, जो भी काम करें, आप कहाँ से करें? खुदावन के नाम से करें तो आप दुआ में रहें। आप खाना बनाने लगे, आप एक खुदावन के सिखाने में क्या कर मेरे हाथों को इस्तेमाल कर, अब दुआ में। आप कोई भी काम करें, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खुदावन मेरे हाथों को कुव्वत दे, मेरे टांगों को कुव्वत दे, इस ड्राइविंग में तो मेरे साथ साथ चल, आप दुआ में। जितने भी आप काम करें उन सब में अगर आप ये कहते हैं खुदावन मेरी मदद कर, तब दुआ में। तो जब आप इस तरह से करेंगे आप सारा दिन दुआ में रहेंगे, और यूं जब आप सारा दिन दुआ में रहेंगे तो आपका राब्ता उसके साथ कितना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और फिर आप जलाली बदन को हासिल करेंगे, उसी बदन को, जिस बदन को खुदावन ने हम पर ज़ाहिर किया कि वो बदन होगा कैसा? फरिश्तों की मानी, चेहरा नूरानी और पोशाक सफेद फराक की मानी। ये उसी सूरत में होगा जब हम दुआ में ठहरेंगे। आए हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि अगर मैं दुआ नहीं करता या दुआ नहीं करती, या मुझे वक्त नहीं मिलता, या मुझे समझ नहीं आती, तो मैं इस तरह से अपने दिल में हर वक्त खुदावन को याद करके दुआ में ठहर सकता हूँ या ठहर सकती हूँ। लाजमी बहुत दफ़ा आपको नहीं टाइम मिलेगा, मसरूफ होंगे आप, हो सकता है बाकायदा तौर पर आप टाइम ना निकाल सकें, लेकिन जब आप अंदर दुआ करते रहेंगे तो सारा दिन ही आपका किस में गुजर जाएगा? दुआ। तो आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी कि आप बाकायदा टाइम निकालें दुआ के लिए, क्योंकि आपका एक एक लम्हा किसमें गुजर रहा है? दुआ। तो मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक करना चाहिए।